ختم نبوت زندہ باد مکمل نعرہ نہیں اہل سنت و جماعت کا. ختم نبوت زندہ باد یہ اہل سنت کا مکمل نعرہ نہیں ہے. اہل سنت کا مکمل نعرہ کیا ہے؟ مکمل دین کیا ہے؟ تاجدار ختم نبوت با ختم فیصلہ. بہت سارے تاجدار ختم نبوت با ختم فیصلہ. تاجدار ختم نبوت با ختم فیصلہ. مولوی حضرات کریں گے ایسا انہوں نے تدوین کریں گے. ہم اپنا اپنا ہوتا ہے، حصہ اپنا اپنا ہوتا ہے. نبی کے رسول آئے، تبلیغہ دیتیاں، دعوتاں دیتیاں، تعلیمات دیتیاں، اکھلے انہاں دا حصہ سی. نبی آئے، ساڈے رسول آئے، انہاں آئے دعوت بھی دیتی، تبلیغ بھی دیتی، تعلیم بھی دیتی اور تخمیر بھی دیتی. ساڈے نبی دی شان ہے تخمیر، ساڈے نبی دی شان ہے کامل کر دینا، مکمل کر دینا، غالب کر دینا. ساڈے نبی دی شان ہے غالب کر دینا. ساڈے نبی دی شان ہے. جس طرح ختم نبوت کا انکار کافر نہیں مرتد ہے، اگر انہیں کلمہ پڑھ جائے انکار کی ہے. کافر کا کفر کا گھٹ درجہ ہے، مرتد ہے ارتداد کا بڑا درجہ ہے. اسمبلی دے وچ سارے مولویاں کو بہت بڑی خطا ہوئی. بعد مذہب طبقہ بھی ملیا، دیوبندی وہابی غیر مقلد اور صوفی طبقہ بھی ملیا. نورانی صاحب، عبدالستار نیازی صاحب اسمبلی دے وچ قادیانیاں کافر غیر مسلم قرار دیتا ہے. درجہ عقیدیت ہوتا ہے. ایک غزنی نورانی صاحب کو بھی ہوئی، ایک سنیہ کو بھی ہوئی، ایک دیوبندیہ کو بھی ہوئی. دیوبندی کہتے ہیں کوئی بات نہیں. اور اہل عوام اہل سنت و جماعت سعادات دینا دا کرنا مسئلہ ہے. سارا دین دے وچ جدوں خرابی واقع ہو رہی ہوئے اس ویلے اس خرابی کو دور کرنا اور دین کو صاف ستھرا کر پیش کرنا اور لوگوں کی جہالت کو دور کرنا اور انہاں دے وچ شعور کو قائم کرنا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے آئے کہ ہر طرف جہالت ہی جہالت سی، ہر طرف جہالت سی، کفر سی، شرک سی، منافقت سی. تو آپ نے آگ کیا کیا؟ کفر، شرک، منافقت، جہالت کا کلمہ پیتا اور اللہ کا دین اس روز ایسا قائم کیا کہ اللہ پاک جل شانہ نے آپ کو جس شان کے مقصد کے ساتھ بھیجا اس کو پورا کر دکھایا اور پورا کر دکھانے دے نال چونکہ آپ کا حصہ سی اور آپ ہی واسطے یہ مسئلہ سی سارا. نبی رسول پہلے بھی اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا، لیکن دین کی تکمیل جڑی سی اور نبی پاک نے ہتھوں کرائی. تبلیغ، دعوت اور تہذیب نفس پہلے نبی رسول کی کرنے آئے، لیکن حضور کو اللہ تعالیٰ نے خالی اس واسطے ہی نہیں کہ وہ تو دعوت تبلیغ کر، بلکہ یہ دعوت اور تبلیغ اور تعلیم دینے کے نال
اس نظامی شکل دے وچ قائم کر کے رکھ دے یاد کا خاصا ہے کسی نبی رسول دے دین دے وچ یہ خاصا نہیں ہے قیام نہیں ہویا تبلیغ ہوئی ہے دعوت ہوئی ہے تعلیم ہوئی ہے قیام نہیں ہویا یہ خاصا ہے آپ کی ذات کا اور حضور علیہ السلام کو پہلے نبوت کو ختم کر دیتا آپ تو بعد کوئی نبی نہیں ہے اور ایک اور بھی شے آپ تک ختم کر دیتا جس کا اس ویلے سارے اہل علم دے شعوراں دے وچ کوئی ایڈا شعور گردش نہیں کر رہے اور میں توجہ دلانا ضروری سمجھا اس مسئلے کی طرح اصلا ایک جمہور اور تقلید والا ماحول جب جاری رہتا ہے عوام کیا علماء بھی اس دلدل دے وچ پھنس جاتے ہیں میری گل پیچھوں آئی ہے کچھ ہے یا سیدھی ہے کامل ہے یا ناقص ہے بس اتنے ہی رہنا ہے کوئی شعور نو اگے جانا نہیں دے گی ختم نبوت مسلمہ مسئلہ ہے اجتماعی مسئلہ ہے جامعہ اور پہچانیہ مسئلہ ہے ختم نبوت کے نال ختم فیصلہ دو چیزاں نعرہ مارن لگیا میں آج تو بعد مولویہ نعرہ مارن پہ یہ نعرہ تا مکمل ہو جائے گا کہ یہ لفظ بھی چاہیں گے ختم نبوت زندہ باد مکمل نعرہ نہیں اہل سنت و جماعت کا ختم نبوت زندہ باد یہ اہل سنت کا مکمل نعرہ نہیں ہے اہل سنت کا مکمل نعرہ کیا ہے مکمل دین کیا ہے تاجدار ختم نبوت و ختم فیصلہ بہت سارے تاجدار ختم نبوت و ختم فیصلہ تاجدار ختم نبوت و ختم فیصلہ مولوی حضرات کرن گے اساں انہاں دی تدوین کران گے ہم اپنا ہوندا ہے حصہ اپنا ہوندا ہے نبی کے رسول آئے تبلیغاں دتیاں دعوتاں دتیاں تعلیماں دتیاں اکھڑے انہاں دا حصہ سی نبی آئے ساڈے رسول آئے انہاں دعوت بھی دیتی تبلیغ بھی دیتی تعلیم بھی دیتی اور تقریر بھی دیتی ساڑھے نبی کی شان ہے تکمیل ساڑھے نبی کی شان ہے کامل کر دینا مکمل کر دینا غالب کر دینا ساڑھے نبی کی شان ہے غالب کر دینا ساڑھے نبی کی شان ہے جس طرح ختم نبوت کا انکار کافر نہیں مرتد ہے اگر انہیں کلمہ پڑھ انکار کی ہے کافر کا کفر کا گھٹ درجہ ہے مرتد ہے اعتراض کا بڑا درجہ ہے
اسمبلی دے وچ سارے مولویاں کو بہت بڑی خطا ہوئی بعد مذہب طبقہ بھی ملیا جو بندی وہابی غیر مقرر اور صوفی طبقہ بھی ملیا نورانی صاحب عبدالستار نیازی صاحب سارے ملے اسمبلی دے وچ قادیانیاں نو کافر غیر مسلم قرار دیتا درجہ عقیدت ہوتا ہے ایک غدری نورانی صاحب کو بھی ہوئی ایک سوریا کو بھی ہوئی ایک دیوبندیہ کو بھی ہوئی جو کہتے ہیں مرتد جس نے دعوی نبوت کیتا ہے وہ کافر نہیں مرتد ہے اسلام کے وچ مرتد ہے واجب القتل ہے اور جیڑا واجب القتل ہے انہوں اقلیت کا درجہ دینا یہ خطا ہے بہت بڑی خطا ہے اور وہ خطا آج تک پہ یہ سارے مولوی کہ کوئی بدلاؤ نہ ہوتا ہے عاشق رسول انہوں کا اظہارہ نہیں کر سکتا قانونی دفاع مل گیا جب دارے اقلیت کسی نو لے آؤ گے قانون کا دفاع دے دیتا ہے اس واسطے انہوں کو اقلیت کے درجے پہ فائل کرنا کافر ہے اقلیت کے درجے پر ہے یہ اسلامی ہماری شریعت جو ہے اس کے ساتھ بغاوت ہے شریعت مصطفیٰ کے ساتھ بغاوت ہے شریعت مصطفیٰ انہیں مرتد کہتی ہے اور واجب القتل ہے اور یہ اقلیت کا درجہ دے کر ان کو محفوظ کر دیتے ہیں بہت بڑی خطا ہے اور الغلط علل بنا الغلط خطا پر خطا کرتے چلے جانا یہ جنوبی لوگوں کا کام ہے اور یہ تقریبی لوگوں کا کام ہے اور جو محقق ہیں اور باشعور ہیں وہ خطا پر خطا نہیں کرتے بلکہ خطا کو مٹا کر رکھ دیتے ہیں لوگ جنوبی یہ ملا مروان ہمارے جنوبی تقریبی زندگی پسند کر رہے ہیں ان کے شوق نہیں ہو جائے تیرا قبول بس تقریرہ کرا دو شوق سے خالی بابا ہے اس وقت جو خالی ختم نبوت کا نعرہ لگائے اور ختم فیصلہ کا نعرہ نہ لگائے حضور کو فیصلہ کرا کر منافق آخر لگا کہ یہ فیصلہ نہیں قبول عمر فاروق کو گیا تو فیصلہ کرا عمر فاروق آخیا آ جا ایسے کھلور وہی فیصلہ کر چھوڑنا تھا اندر جا کے تلوار کا بیان ہوتے آگے بال ہوتے گردن کے لیے کٹ جگہ سے دیتی مایا تو میرے محبوب کے فیصلے پر کوئی اور فیصلہ چاہتا ہے اس کا فیصلہ زبان نہیں کرے گی عمر کی تلوار کر کے بن گئی تکبیر رسالت
نہیں، دل کے رضا ہے خنجر خون خار پر کبار، وعدہ سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے علماء حق اہل سنت۔ قرآن کریم مجھ سے ایک جملہ کسی پر ہے کہ میں نے کہا قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے، کیونکہ مجمع کے اندر تھا تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نہ ان کے کافر ہونے کے، نہ اقلیت کے، اور نہ ہی کسی اور دفاع کے قائل ہیں، ہم ان کے مرتد ہونے کے قائل ہیں۔ قادیانی مرتد ہے اور واجب القتل ہے، اور امت کا کوئی شخص قادیانی کو قتل کر دیتا ہے، اس پر اسلامی شرع میں کوئی دیت نہیں ہے۔ جب تم آپ قتل کرو گے، ان کو مارو گے، تو اب تو تم پھانسی کر جاؤ گے، تمہارا پرچہ کٹ جائے گا۔ ان کو قانون عقلیت مل گئی ہے، قانون دفاع کر رہا ہے، تم نے جو اسے مارا ہے، اب تمہارا پرچہ کٹ جائے گا اور پھانسی کے پھندے پر تمہیں چڑھا دیا جائے گا۔ کیا خدمت کی ہے دین کی؟ دین کی کیا خدمت کی ہے؟ لوگ بڑھ گئے زندگی نہ تو سر کرو، کوئی شامت کو اپنے اندر تو سر نبی سارے نبی دے امتی ہو، ہمارا درجہ لکھا گیا نہیں، بہت بڑا درجہ تو سر تیرے تکے اٹھے اپنے وجود رو ختم کر دیتا، اپنے دفاع رو ختم کر دیتا، تو اگر کہ مقام بھی رب نے بڑا رکھیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کی تھی، مولا اے سارے بے مہربانی فرما، کوئی ایسا بندہ دے جینا میرے پیچھو کہ میرے دسے ہوئے دین کو قائم کر چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا موسیٰ تمہارا حصہ نہیں ہے، ایک میرے پیارے محبوب کا حصہ ہے۔ تمہارا حصہ ایک امی نبی کی امت کا حصہ ہے۔ عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کامل، مکمل، اکمل، جامع، مانع، جامعیت کبریٰ اور مانعیت صغریٰ و صغریٰ کے درجے پر قائم ہے۔ اصلاح اور علماء سے بولنا بیان دونوں کو علم ہے۔ جامعیت کبریٰ، مانعیت صغریٰ و صغریٰ۔ جامعیت کبریٰ حضور کا مقام ہے، جس میں خالی ختم نبوت نہیں ہے بلکہ ختم فیصلے بھی ہے۔ آپ پر فیصلہ ختم، آپ کے بعد کسی کا فیصلہ نہیں ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آخری نبی ہے۔ اسی طرح آپ کے بعد کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ جب دشمنوں کو اثر جھاڑ کو نہ اٹھے پھینک نہیں ہے، سارا اسلام کیا ہوا؟ ساری تنہائی کیا ہوئی؟ ساری عقل کیا ہوئی؟ ساری نسبت کیا ہوئی اور غلامی کیا ہوئی؟
حضور دا غلام ہو گیا نبی پاک نے تے کفر اور شرک نو چلو اخار کے سمجھ دیتا تو امتی ہو گیا تے وہ خالی اوپر کا درجہ چھڑ گیا چلو وچی رہن دیا ہاتھ نہیں ادا ہویا امتی ہو ہے عالم وہ ہے علماء حق وہ ہے جو کفر اور شرک کو جیسے اٹھا کر پھینک دے وہ علماء حق ہوتے ہیں باطن کا نام نشان نہ رہے کم از کم شعور ہے حقی عملی صورت جو ہے وہ قوت نافذہ کے ساتھ ہے لیکن سب سے پہلے مسئلہ شعور ہوتا ہے جنگیں بعد میں ہوتی ہے پہلے شعور لگتا ہے اور یہ قول ہے کہ جب تک شعور سے بڑا شعور نہ ہو لڑنے کی کوشش نہ کرو کسی کے ساتھ شعور پہلے مکمل ہونا چاہیے یہ نعرہ ناقص ہے اس وقت ناقص ہے ہمارا ختم نبوت نعرہ ناقص ہے چونکہ حال یہ ہے کہ مسئلہ اس وقت خالی ختم نبوت کا نہیں ہے مسئلہ تو رسول اللہ کے فیصلے کا ہے اور میں کہتا رہا ہوں جب سے ان لوگوں کی قیادتیں ناقص ہوئی ہیں ان کے شعور بھی ناقص رہے ہیں قیادت ناقص ہوگی شعور ناقص ہوگا قیادت کامل ہوگی شعور کامل ہوگا بھائی حال یہ ہے کہ جس طرح ختم نبوت نعرہ ضروری ہے کیونکہ لوگ اپنی اپنی جگہ پر کئی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں دفاع امت پر لازم ہے کم از کم وہ کون سے تو کرے شعور سے تو کرے لیکن یہی حال بنا رہا ہے کہ ہم ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں اور فیصلہ انگریز سے کراتے ہیں کتنا بڑا نقص ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنا بڑا کفر ہے حضور کو آخری نبی نہ مانے وہ مرتد ہے اور جو حضور کو آخری فیصل نہ مانے وہ بھی مرتد ہے مسئلہ تو برابر ہے نبوت کا فیصلہ جس طرح نبوت پر اجماع ہے اسی طرح حضور کے فیصلے پر بھی اجماع ہے جس طرح نبوت پر قطعیت ہے اسی طرح قرآن میں فیصلے پر بھی قطعیت ہے ذرا سی بھی اس مسئلے میں مسئلہ نبوت اور مسئلہ ختم فیصلہ ہے ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں ہمارا امتیاز ہے ہم یہاں ہی نہیں خالی کر رہے میری یہ ویڈیو بن رہی ہے اور دنیا میں جا رہی ہے اور علماء کے سامنے اتنی طاقت ہمارے مولوی میں نہیں ہے یہ گفتگو کر رہے ہیں اتنا شعور بھی نہیں ہے اس لیے کہ بیچاروں کی کچھ مسائل میں معاشرت کی مذہبی یہ شوق بھی رکھتے ہیں محدود سے شوق رکھتے ہیں جتنے کے ساتھ اپنا وقت پاس ہو جائے باقی رہ گیا دین
وہ خالی نام اور رسم ہے بھائی، کچھ نہیں. اتنی گفتگو کرو مسجد میں جائے، اتنی گفتگو کرو مدرسہ چلتا رہے، اتنی گفتگو کرو معاشرے میں عزت بنی رہے. یہ ہمارے مولویوں کا حال ہے اس وقت. چور ہے دین کے، چور ہے، چور ہے، چور ہے دین کے. اور یہ دنیا دار لوگ ہیں، دیندار لوگ نہیں ہیں. دین حقہ کے لیے نہ مسجد دیکھی جاتی ہے، نہ مدرسہ دیکھا جاتا ہے، نہ معاشرت دیکھی جاتی ہے، نہ تعلق دیکھا جاتا ہے، صرف ایک مصطفیٰ کو دیکھا جاتا ہے. عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. استاد صاحب، یہ وہ میلاد ہے جس کی آج اس قوم کو ضرورت ہے. اس کو میلاد کہتے ہیں. نبی کے مقصد جو نبی تشریف لے آئے، ان کے مقصد کو پورا کر دکھانا یہ میلاد ہے. حقیقت میں میلاد ہے، اس کو میلاد کہتے ہیں. ختم فیصلہ حضور کے بعد کسی اور کا فیصلہ نہیں ہے. اور ختم نبوت کے لیے انگریز سے فیصلہ کروانا، یہ تو خود ختم نبوت کی توہین ہے. شریعت کے ساتھ بول رہا ہوں. یہ ختم نبوت کی توہین ہے کہ آپ ہمارا فیصلہ کر دیں. فیصلے کے لیے ہم اسمبلیوں میں کچہریوں میں جاتے ہیں. اسمبلیوں اور کچہریوں میں نظام سیکولر ہے، جمہوری نظام ہے، اسلامی نہیں ہے. وہ شریعت جو شریعت جو روایتی بنی ہے، یہ نہ فیصلے تو بعد ایک اور فیصلہ ہے ہمارے ملک میں چل رہا ہے. کوئی چیلنج نہیں ہے اسے کسی مولوی میں. اور بھائی یہ کیا ہے؟ شریعت کا آخری فیصلہ ہے، نبی کا آخری فیصلہ ہے. اس کے بعد کوئی اور فیصلہ کرنے والا مسلمان نہیں رہتا ہے. مسئلہ ضروریات دین کے ساتھ متعلق ہے. ختم نبوت کی ضروریات دین سے متعلق ہے. فیصلہ ختم نبوت یہ بھی ضروریات دین سے متعلق ہے. اگر یہ ضروریات دین سے متعلق نہ ہوتا تو عمر فاروق اس کے ساتھ سامنا قلم کرتے ہیں، اس منافق کا سامنا قلم کرتے ہیں. یہ دلیل ہے کہ یہ مسئلہ ضروریات دین ہے. اور میں آج کی محفل میں یہ پیغام دے رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں علماء کو کہ وہ اس مسئلے کو سامنے لائے، کتابیں اٹھائیں. بڑی بڑی فتاوا کی کتابیں عربی میں لکھی ہوئی ہے، انہیں اٹھائے، انہیں دیکھیں. ٹیوشن پڑھانے کی بجائے خدا کے دین پر اپنا وقت صرف کریں. یہ تم سچے عاشق ہو نہیں ہے. میں وہ میاں کا زیادہ وقت ٹیوشن میں جاتا ہے، لیکس دے جاتا ہے، تعلق دے جاتا ہے. دین کے مسئلے میں اندھے میرے سے لاگے کوئی مولوی فہمی اٹھ کھلو رہا ہے، تزارے کو کوئی فہمی مولوی میرا فان نہ اس کا جواب دیا ہے.
لیکن اللہ نے توفیق دینا جو بگیاں میں فنی مولوی ہے اچھے آئے کہ انہوں نے کلام کوئی ہونا چاہے اپنے سارے مولوی اٹھا دیتا ایس بندے کو کوئی جواب نہ جائے کوئی مولوی نہ جائے یہ ایک فنی آدمی ہے یہ فنی کی رشتی کرنے والا اللہ نے نام جو بنیا میں ملتا کافر کسی کی ضرورت ہے پنجی سال کو آخر میں مجمع کو آگے جاتا دین سادہ کرتا مجمع کو آگے جاتا لیکن وہ سادہ مجمع دستا ہے تو آگے مجمع کوئی بھی نہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارہ جوئی کا بار ہے یہ بار بار سے بار ہے یہ ہے غلامی اللہ حضرت کی اللہ حضرت والے ہوتے قربان 100 جگہ سینکڑا لکھا جگہ قربان اسا راہ دیتا دین حق دا اور عمل کر کے دست دیتا اور اپنے غلامان کو تسن ہوشیار کر دیتا تو آج دعوت سے ایک کو مسئلہ اور آخری مسئلہ بار بار میں کرنا میرا شعور اس لئے حوصلہ ہے ختم نبوت ختم فیصلہ نعرہ مکمل ہے ختم نبوت ختم فیصلہ آج دارے ختم نبوت ختم فیصلہ ہم حضور کے فیصلے پر کسی کے فیصلے کو نہیں مانتے یہ دین ہے کامل ہے مکمل ہے تو مسلمان ہو مومن ہو اگر فاسق ہو اور اس کو نکال دو ختم فیصلہ کو نکال دو 7 ٹائم کا تہجد گزار بھی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے فالذین آمنوا به تو وہ جو اس پر ایمان لائے نبی پر ایمان لائے تو نبی کے ایمان کی کیا صورت ہے جس میں ایمان ہی ایمان ہو کفر نہ ہو اس کی صورت یہ ہے کہ ختم نبوت ختم فیصلہ ختم نبوت ختم فیصلہ ختم نبوت ختم فیصلہ ختم نبوت ختم فیصلہ مسلمان ہو اگر تو فاسق بھی اس واسطے جتنے اصل جنگ لڑ رہے ہیں ختم نبوت کی اتنے ساری جنگ اس کو بھی تیز ہے ختم فیصلہ اور ختم فیصلہ ان کے پاس جا کر نہیں ہوگا ان سے جدا ہو کر ان کو سامنے رکھ کر شعوری وار کرنے سے ہوگا جس سے وہ پاس ہوگا اور لوٹیں گے تمہاری قوم جاگے گی یہی قوم جب جاگے گی تو بغیر ووٹوں میں اسلام لائے گی بغیر ووٹوں کے اسلام کو تک پائے آئے گی ووٹ میں جب برابر ہو گئے جب ہم نے نبی اور کافر کو برابر کر دیا ووٹ میں تو نبی اور کافر برابر ہے
ووٹ میں نبی اور کافر برابر ہے. یہ ووٹ کی سوچ ہے, یہ ووٹ کا شعور ہے. تم لاکھ کہو نہیں برابر, لیکن ووٹ کہتا ہے برابر. اب ووٹ کو اس مسئلے میں یہ رکھ کر ووٹ کا شعور دیکھو, اس کو ہاتھ میں لینا کفر ہے. آدمی کافر ہو جاتا ہے. وہ پہلے مذہبی جماعتوں کو مانتے, پہلے مادی کو مانتے, کوئی تفصیل نہیں ہے. کیونکہ ووٹ نہ امانت ہے, نہ دیانت ہے, اور نہ ہی کسی کا حق ہے. ووٹ اپنی ذات میں, اپنے شعور اور اپنے نظام کے اعتبار سے کافر ہے. میرا سارے نبی کو آنکھیں کتنے دھرو جا کافر کر دھرو جا. وہ مسلمان ہے. آج کا ضروری مسئلہ یہ مذہبی جماعتیں مانگ رہی ہیں اسلام کے لیے ووٹ دو, اسلام کے لیے ووٹ دو, اسلام کے لیے ووٹ دو. یہ اسلام کے لیے ووٹ لوگ پھر بھی کفر ہے. اگر کسی کو علم اور شوق سے غرض ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھے. خالی کرنی ہے, میں نہیں کرنی ہے, تو ذمہ دار ہے. ہم تو ایک شعور دے رہے ہیں صراط مستقیم کا. ختم نبوت کی جنگ میں سب سے بڑا مسئلہ ایمان کا ہے. کسی کو پتا سب سے بڑا مسئلہ ایمان کا ہے. تم ایمان والے ہو کے تو ختم نبوت والے ہو, جو ایمان والے نہیں تو ختم نبوت والے کہاں سے آ گئے. اور ایمان نام ہے, حال کے مطابق بول رہا ہوں, ورنہ ایمان تو نام یہ ہے کہ کفر سے اتنی نفرت ہو جتنی تمہیں آگ سے نفرت ہے, تب ایمان ہے, ورنہ ایمان نہیں. تو ختم نبوت, ختم فیصلہ, یہ اہل سنت, امام اہل سنت کا نعرہ ہے. یہاں پر فتوے ختم نبوت پر امام اہل سنت نے دیے, ختم فیصلہ پر بھی دیے. نہیں نظر آتے تو میرے پاس آ کر میں نکال کر دکھاتا ہوں. ادھورا دین نہ قوم کو دو. نبی نے ادھورا دین نہیں دیا, کامل دین دیا. اس لیے یہ آج کا مسئلہ میرا یہاں ختم. کوئی شعور آیا ہے؟ میں جڑا اشتہار دیتا ہے بچے میں وہ نیٹ پہ چاڑے ہے, بچے بھی سر شعور نہیں. انہوں آواز مارنی ہے, میری آواز کچھ مارنی ہے. تقلیدی تھے, مومنانہ سے رکھو, تقلیدی سے نہ رکھو, ایمانی سے ہونا چاہیے. میں کیا بھائی خالی ختم نبوت میں دیکھو, آج دار ختم نبوت با ختم فیصلہ. میلاد اشتہار کے ساتھ ہے, پورا نام پر لکھا دینا ہے. اور ایک ضرورت ہے اس وقت بھی ایمان کی تکمیل. جس طرح اصل مہمہ اٹھائیں ختم نبوت کے متعلق, اسی طرح مہمہ اس کو بعد ہے ختم فیصلے پہ اٹھنیاں چاہیے. لیکن ختم فیصلے ہوتا ہے کوئی ایک مہم بھی کوئی نہیں, اور نہ دیوبندیہ سے نہ سنیاں سے. وہ بھی نام ملے وفاق المدارس کا نام لائے گا, چلو ہمارے مدرسے چلیں گے.
انہوں نے فیل اتنا ہی نہیں سکتے پوچھو چلو سارے مسجد کے مدرسے کا دفاع ہو گیا دین کا دفاع کون کرے سارے اپنا ذہن مانتے بنا لیا ہے اور دین کا دفاع کون کرے گا دفاع مسجد اور مدرسے سے نہیں ہے دفاع دین کے دفاع میں ہے تمہاری مسئلہ بغیر پوچھے تو آگے ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور کیا کر سکتے مدرسے بند کرا چھوڑ رہے کیا کر سکتے کسی کی جرت نہیں مسجد مدرسہ بچا لو اس واسطے کام شعور لے رہے اٹھو جنہاں سنو حضور تشریف لے آئے نا سارے واسطے قرآن لے آئے ایک قرآن بھی انقلابی ہے تو حضور نے بھی انقلاب پیدا کر دیتا غالب کر دیتا قرآن کو غالب کر دیتا حضور نے صحابہ نے یہ پھر غالب ہو رہا ہے پوری دنیا پہ قانون غالب ہوگا کا اسلام ہے لیکن ایسا ہونے تک نہ ہے یہ غلبہ جدوں میں لب کرائے گا وہ بہتر فیصلہ ہے اس کی بات رسول اللہ لیکن اصل اس وچ اپنا کتنا حساب ہے ہم دیکھ رہی ہیں کہ سارا حصہ کتنا ہے ساڈا حصہ 0/0 نکلیا پھر ملادا منہ کے ماریاں جاڑیاں لے جاؤ انہیں ملادا کو اپنے گھر تمہیں میرے محبوب کا حق ہی نہیں ادا کیا محبوب میں آخری نبی بنا کے بھیجے ہے فرمایا رب نے میں آخری فیصلہ بنا کے بھیجے لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم آخری فیصلہ ایویں ہوتا ہی جب فیصلہ وہ منافع کر کے گیا تو مطلب اس آخر میں نے فیصلے پہ فیصلہ کر دیا انہوں نے فرق دیا کہ کھلو جا کر گھر نہ والے کو کیا جواز ہے آپ نے مولویوں کو کیا جواز ہے کیوں نہ کوئی فیصلہ لے جاؤ اور وہ فیصلے کو ایسا دبان کہ تمہاری نسل مک جان کہ نبی کا فیصلہ نہ ہو جائے نسل مک میں نہیں 100 سال نہ گیا تسا 100 سال تسا تو بڑے بڑے 100 سال گزار گئے تے نتیجہ 0/0 نتیجہ 100 سال تسا اور 100 سال گزارے گو کمی 0/0 اس واسطے کہ نظام کافت کا جڑا ہے وہ ہمیشہ کافت کے حق کی فیصلہ کرے گا تو ہمارے حق کی فیصلہ نہیں کرے گا ایک ڈانگ دو والی مومن ایک سرات کو 2 والی ڈانگ مومن نہیں کھاؤں نورانی صاحب سے کھا بیٹھے ہیں تو سا نہ کھاؤ غلطی ہو گئی اور کیا ہمارے نورانی انہوں نے لگا گے انہیں پریچنے لگا کوئی عالم نہیں ہے اس وقت نہ جماعتوں میں نہ تحریکوں میں نہ تنظیموں میں جو علماء حق کا درجہ رکھتا ہو کوئی عالم نہیں چیلنج کر رہے دنیا پہ چیلنج کر رہے کسی کے پاس اگر کوئی قوت ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے ان مسائل پر گفتگو کرنے میں بات ختم تمہارا نبی آخری نبی بھی ہے اور آخری فیصل بھی ہے مسئلہ سمجھ آ گیا یہ ہے امام اہل سنت یہ ہے مجاہد اہل سنت یہ ہے شیر اہل سنت ایک مسئلہ اور ہے وہ ہم نہیں کروا بس
دعا کرتے ہیں 11:30 کا ہم نے ٹائم دے رکھا ہے. تو ہمارا بچہ بنا ہے وسیم کے ساتھ بن گیا ہے. یہاں 2 بچے بیٹھے ہیں, انہوں نے بہار شریعت کو مکمل پڑھا ہے مجھ سے, ان کی بھی دستار بنی ہے. لیکن میں نے ان سے عہد لیا ہے کہ آپ لوگ خالی یہ پڑھ کر فتوے دینے شروع نہیں کریں گے, اپنی تعلیم کو جاری رکھیں گے. اور اگر کوئی مسئلہ پوچھے تو مجھ سے رابطہ ہوگا, مسئلہ بتانے میں اشتباہ نہ ہو جائے. تو چونکہ انہوں نے 20 حصے مکمل پڑھے ہیں مجھ سے, اور میرا یہ طریقہ ہے کہ میں اپنی زبان میں نفس مسئلہ پہلے پڑھاتا ہوں تاکہ وہ حالت بلوغ میں ہے اور اس کو نماز, روزے, حج, زکات, خیرات, عبادات اور معاملات کے ضروری مسائل آنے چاہیے. یہ نہیں کہ وہ 10-11 سال ہے اس کو بعد اسی سمجھ آ رہا ہے تو پھر لوگ ہی نصیحت عمل کرے. امام اہل سنت نے کہا نفس مسائل جو ہے وہ اپنی زبان میں پہلے بتا دو, اس کے بعد فنون جاری رکھے. لہٰذا وہ سرکار جو ہے انہوں نے بہار شریعت مکمل کرائی اور اس دن آنے کے انہوں نے سرغناب فنون چل رہے ہیں. ہمارے 3-4 بچوں نے حفظ کیا ہے اور صحیح حفظ کیا ہے الحمدللہ. کوئی یہ نہیں کہ وہ نام حافظ ہے لیکن سنا نہیں سکتا ہے. 20-40 لوگ فارغ کرتے ہیں, وہ ساری نام بھری ہے, بچے کی حالت کوئی نہیں. شعبہ حفظ کا یہ شعبہ حفظ جو ہے اہل سنت میں فیل ہو چکا ہے. الا ماشاءاللہ حافظ بنتے ہیں, آتا نہیں ہے, سنا نہیں سکتے, یا پھر سنانے میں کچھ ہوتے ہیں لیکن لیاقت آ گئی انہوں نے سنانے کی, یعنی جو معیار ہے وہ نہیں ہوتے. اللہ کی توفیق سے اس کی تعلیم سنانے کی اور پھر صلاحیت کی اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. اور ہم قائم ہیں الحمدللہ شعبہ حفظ جو فیل ہو گیا ہے اہل سنت میں, ہم نے اسے پھر زندہ کیا ہے. اور شعبہ کتب جو ہے اس میں بھی لطف چل رہا ہے, اس میں بھی آپ الحمدللہ ہمارا کام جاری ہے. اور ہم نے باقاعدہ طور پر ایک مدرس رکھا ہے جس کی تنخواہ ہم نے 50,000 رکھی ہے. چون کے مدرس رکھا ہے 50,000 مہینے کا دے ہوتا ہے, جو فنون میں بچوں کو اجرا کے ساتھ ان کی تکمیل کرائے. پھر وہ ایسا عالم ہوگا کہ وہ پھر عالم ہوگا. تو ہم اگرچہ زیادہ شور شرابہ نہیں کرتے اور نہ ہی آنا جانا ہے ہمارا کسی کے پاس, لیکن اس کے باوجود علمی ورثہ ہمارے پاس موجود ہے. ہمارا ادارے میں جو کتب ہے یہ جو ہماری لائبریری ہے یہاں کسی کے پاس نہیں. اتنی بڑی لائبریری ہے, اردو کی نہیں عربی کی, عربی اور فارسی ہے. لوگوں نے لائبریری نہ رکھی ہے, بس اردو کی کتابیں رکھی ہیں. ہماری لائبریری لوگوں نے دیکھی ہے عربی اور فارسی. یہ ہتھیار ہوتا ہے, کتاب ہتھیار ہے. اب وہ دیوبندی میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آیا تو اسے میں نے کہا کہ آپ اس مسئلے میں مطالعہ رکھتے ہیں. میرے کو خاص مطالعہ نہیں ہے اس مسئلے میں. اسے 2 کتابیں دی, میں نے کہا جاؤ یہ 2 کتابیں ہیں, تو ایک میں نے عربی میں دی, ایک اردو میں دی. میں نے کہا جاؤ اس کا مطالعہ کرو, 2 دن 3 دن جتنے دن مطالعہ کرو.
مطالعہ کرنے کے بعد تم نے آنا ہے، پھر ہم پاس کریں گے۔ 2 دن اب وہ مفتی تھا ملتان کا اور جماعت میں آیا ہوا تھا، اور جماعت والوں نے بتایا تھا کہ یہ مولوی ہمارے بہت کم کر رہا ہے، اس کی ذرا خبر ہے۔ وہ آگے بچا، میں نے تو سے پہلے کہا کہ آپ کو کچھ اس مسئلے میں مطالعہ ہے، گفتگو کر لیں گے، سنیے کے بعد مطالعہ ہو جائے پھر آگے۔ یہ ہوتی ہے ایک علمی وسعت والی، ورنہ کسی کو دبانا ہو تو وہ ایک ربڑ کا ہی دبا کے جاتا ہوں ساری زندگی ہوتے ہیں۔ جب وہ 2 دن کے بعد مطالعہ کر کے آیا، سون پر فاس ہوئی، لائبریری میں بیٹھے، تو اس کا اپنا قول تھا، مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں کہ ہمارے اکابر سے کہا ہوئی ہے۔ جب میں نے کہا خطاب کس درجے کی ہے، اس درجے کو بھی متعین کرو، خالی خطاب نہیں۔ فاسق ہے، گمراہ ہے، کافر ہے، لزوم کفر ہے، اتباع میں کفر ہے، درجہ قائم کرو، اصولی بات ہو رہی ہے۔ اس نے کہا ہمارے اکابر سے انتہا درجے کی خطا ہے، اور اس جملہ بولا کہ آپ کی اس خدمت سے میں اتنا متاثر ہوں کہ میں اپنی مدرسوں میں جاتا ہوں کہ مولوی نے میرے ساتھ بات کیا، مجھے پورا مطالعہ نہیں تھا، اس نے مجھے موقع بھی دیا اور کتاب بھی دی، کیا زیادہ مطالعہ کر کے آیا۔ میں نہیں جنازیاں چاپ رہے تھے، اور میں بندی بولتا ہے میں نے ڈر مارے گا۔ کوئی ساتھ کسی کو کوئی مفتی میں جفتی ہو گئے تھے، کسی کوئی ساتھ نہیں تھا۔ پھر نہ چل جائے، یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ایک آدمی گمراہی کی طرف جا رہا ہے، ہم اسے پکڑ کے ہدایت کیا ہوا ہے، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ ہم مولویوں میں بھی ہمارے حقوق ہیں ایسے۔ سچا دوست وہی ہے کہ اس کی آخرت کو خراب نہ ہونے دے۔ سچا دوست وہ ہوتا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں، ہمارے منہ کے چپیڑ نہ مارا، منع منہ کے چپیڑ مارنا، منہ تکا دے لگا ہے، لیکن اسی برباد نہ کرایا حضرت کے پیچھے۔ یہ سارے اسلام کا طریقہ چلا آتا ہے، ایسا سارے ظرف ہی ختم ہو گئے، اصلا ایک دوسرے کی بات سننا ہی نہ چاہتے، بس بات ختم۔ تو بات ختم ہے بھائیو، آپ کو میلاد مبارک ہو، اور ختم نبوت اور ختم فیصلہ بھی مبارک ہو۔ تو آج کے بعد ہمارا مسئلہ خالی ختم نبوت نہیں ہے، ختم فیصلہ ہے۔ ہمارے نبی بھی آخری ہیں اور ہمارے فیصل بھی آخری ہیں، ان کے بعد ہم کسی فیصلے کے قائل نہیں ہیں۔ اور اسمبلیوں میں جانا کفر ہے، علماء کو چیک کر رہا ہوں، اسمبلیوں میں جانا کفر ہے۔ آگے میں رنگ لگا ہوا ہے، ساؤنڈ دے دو لے لو۔ ایمان بچاؤ، ختم نبوت کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اور ختم نبوت کا مسئلہ اسلامی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمانی مسئلہ ہے۔ یہ 1400 سال پہلے بھی تھا اور آج بھی اسی طرح ہے۔ اسمبلی بنتی ہے اور ٹوٹتی ہے، قانون بنتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں، قانونوں میں جو ہے وہ تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ انسانی قانون ہے، خدا کا قانون نہیں ہے۔ اسمبلی میں انسانی قانون ہے، جمہوری قانون ہے، انگریز کا قانون ہے۔ میں نے مقررہ سے کہا آپ لوگوں کے قانون کا ماخذ کیا ہے؟ خاموش رہے۔ میں نے کہا آپ کی المانی مجھے بتا دیں کہ اس میں انگریزی لکھی ہے، سب نے آپ سے گجرات میں مجھے بتا دیں۔
معلومات کے قانون کا ماخذ انگریز ہے، جبکہ ہم امتی ہیں اور ہمارے قانون کا ماخذ قرآن ہے۔ لیکن ہم نے کیا ظلم کیا ہے؟ میلاد کرنے والوں نے قرآن کو 50 نمبر دے دیے اور انگریزی کو 200 نمبر دیے ہیں۔ جو نبی کے فیصلے پر اپنے فیصلے دے رہا ہے اس کو 200 نمبر ہے اور قرآن پر 50 نمبر ہے۔ یہ ہمارا حصہ ہے نبی کے لائے ہوئے دین میں۔ منہ دکھاؤ گے جو انہوں جانا پتہ نہیں نہ لائے پتہ لگے گا تو، لیکن میں اس کو کہہ دے تو منہ گالاتے ہوئے لیکن میں چٹا کر کے حضور کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ گالا کچھا پیتا ہے اور چٹا ایسا کر دے یہاں پہ ایسا تمہارے دشمن گالا پیتا ہے۔ نبی لعنت نہ بھیجے منہ نہ حضور اگر بول رہے تو کیا مطلب ہے عربی ہے تو پکڑے نہیں یہ سب آئے ہیں نبی نے بھی چیزا پائے یا انگریز نے بھی چیزا پائے یہ میرے کو لوگ پوچھو۔ اس واسطے خبردار ہوشیار واڑے اندر سائیں جی دے سائیں جی ہیں آپ نہیں کہے نہیں مرن دینے تو سکتے ہمیں انہیں جتنا مارا نہ مرن دینے ہمیں کوئی تو واڑے اندر سب سے مگر بات ساتھے چھوڑانے انشاءاللہ حسن خاطی ہے نبی نے دین دینا اور اتنا شعور بیدار ہو گیا ہے ان کے سیاسی بھی آپ نے کہا یہ نظام انتہائی بدترین نیک بڑے پہ نظام پر بات ہو رہی ہے، کافرانہ نظام ہے، جمہوری نظام ہے، شیطانی نظام ہے، بدلنا چاہیے ہمیں اپنا نظام جانا چاہیے، خلفائے راشدہ کا دور کم ہونا چاہیے۔ یہ شعور پھوٹ نکلا ہے وانو مبارک ہو اصل دینا تکا ہوئے ساڑیاں کوئی نظمہ تک نہیں بابی چھو افضل قادری فوت ہو گیا میں نے تو گفتگو اٹھا جا رہا جی موٹر سائیکل پہ تو میں سوار ہو گیا گیا میری کمر سے درد نکلا گیا موٹر سائیکل تک گجرات گیا محض اور محض امام مولوی نے سمجھانے واسطہ لکھا طلاق ہوئے ہو میں نے افضل قادری گجرات اللہ آخر 100% کرنا صحیح ہے لیکن اساں مارجا میں اسلام نافذ نہیں ہوگا میں کہا تساں یہ فکر شعور چلانے مار جاؤ گے تو اسلام نافذ کر کے ملے گا وہ اللہ کا تقریری نظام ہے وہ جس کے ہتھوں نافذ کرائے گا نظام مکمل نہیں ٹھیکہ لے آپ جیسا بیان نہیں کرنا ہے کہ نافذ نہیں کر سکتا یہ ٹھیکہ تو کسی کو نہیں دے گا تو صرف شعور دیکھا جو آپ کو اللہ کا تقریری نظام جب قائم ہوگا گا تو پھر عمران کر کے علیہ السلام نے تو نظام قائم ہوگا گا لیکن تیرا حصہ بچ کر گیا وہ حصہ ساتھا ہے کہ قرآن دے 5 نمبر انگریزی کافر دے فیصلے دے 2 سن اس کے ساتھا حصہ پہلے اپنا حصہ میرے قلم پھیرو توبہ کرو رجوع کرو کہ قرآن کا بلا نمبر نہیں قرآن وہ کتاب ہے جس سے نمبرانہ شمار ہی نہیں کیتا جا سکتا انگریز کے مادی نظام کو پہلے کی جتی سمجھ کے استعمال کرو قرآن کو آتا ہوئے اور سائنس کو عجیب لونڈی ہو جائے تو پھر اسلام منع نہیں کرتا تو ہم کھاؤ پیو جیسا سائنس کو خدا بنا رہے ہیں کہ قرآن پانے کا نامت بھیج رہے ہیں 24 گھنٹے
لہذا توبہ کرو، میں توبہ کرا رہی ہوں۔ اللہ پاک جل شانہ سنو یہ سارا سننا کرے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم